کہ اہل البیت کی محبت کے حوالے سے قرآن مقدس میں کتنی آیتیں موجود ہیں۔ پہلی بات تو آپ اتنا سمجھ لیں کہ سیدنا مولائے کائنات علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم صرف اس ایک ذات کے لیے پورے قرآن مقدس میں اللہ نے کم و بیش 300 آیتوں کو نازل فرمایا ہے۔ اس روایت کو حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس نے بیان فرمایا، اور مفتی اعظم مکہ ابن حجر مکی رحمت اللہ علیہ نے بھی اس کو اپنی کتاب میں لکھا کہ کم و بیش 300 آیات اللہ رب العزت نے صرف اور صرف مولائے کائنات کے لیے نازل فرمایا ہے، اور اہل البیت کے لیے جو مزید آیتیں ہیں وہ الگ ہے۔ اور اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، اس لیے کہ قرآن مقدس کی کسی ایک آیت کے متعلق یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس کا ترجمہ جو میں نے کر دیا بس وہی آخری ہے، اس کے علاوہ اور کوئی ترجمہ نہیں ہے۔ یہ بات اچھی طرح یاد رکھنا، بے شمار مقامات پر میں نے اس کی تشریح کی ہے، اس کے بارے میں زور دیا ہے کہ جب لوگ غالب اور اقبال کے اشعار کو اتنے معنی اس کے بیان کرتے ہیں، تو جب مخلوق کی شاعری میں اتنے معنی نکل سکتے ہیں تو خالق کے کلام کی معنویت کا عالم کیا ہوگا۔ قرآن ہر دن ایک نئے معنی کے ساتھ ہے، بس قرآن کا معنی اس کو سمجھ میں آتا ہے جس کا رشتہ باب مدینۃ العلم سے ہوتے ہوئے شہر علم کی طرف جاتا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اللہ رب العزت قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے، وقفوہم انہم مسئولون، روکو ان کو، روکو اور ان سے پوچھو، سوال کرو۔ اللہ اکبر! کیا مطلب؟ مفسرین فرماتے ہیں جب لوگوں کے نماز کا سوال ہو جائے گا، جب لوگوں کے روزوں کا سوال ہو جائے گا، دیانت دار تھا یا نہیں تھا اس بارے میں لوگ پاس ہو جائیں گے، یعنی سارے سوال و جواب ہو جائیں گے۔ مطلب یہ ہے کہ انسان جب جنت کی راہ کی طرف بڑھے گا تو اس وقت ندا آئے گی، روکو وقفوہم انہم مسئولون، روکو اور روک کر ان سے پوچھو۔ مطلب کیا؟ نماز کا جواب دے چکا، روزوں کا جواب دے چکا، حج کا جواب دے چکا، دیانت داری کا جواب دے چکا، پاک دامنی کا جواب دے چکا، نگاہوں کے تقدس کا جواب دے چکا، تولنے کے معاملے میں ناپ اور تول کا جواب دے چکا، لیکن اب بھی جنت میں جانے سے روکا جا رہا ہے۔ روکو، پوچھو، سوال کرو۔ اب ایک سوال کیا جائے گا، اس کے بعد جنت کے دروازے کھولے جائیں گے۔ تو انہم مسئولون میں وہ کون سا سوال ہے جس کے بارے میں ہر سوال کے جواب دینے کے بعد بھی روکا جا رہا ہے؟ تو روایتوں میں آیا ہے وہ آخری سوال یہ ہوگا کہ ان کو روک کر پوچھو کہ نبی کی آل بیت کی محبت کے معاملے میں یہ واقعی حق ادا کرتا تھا یا ناسبیت کرتا تھا؟ اگر محبت کرتا تھا تو جنت کے دروازے کھول دیے جائیں۔ یہ سوال ہے۔ اللہ اکبر! تو پتہ چلا محبت اہل بیت کے بغیر کتنے بھی نیکی کر گزرے، بلکہ حدیث پاک میں تو یہ ہے کعبے اور مقام ابراہیم کے درمیان آتے ہیں، اگر دل میں بغض اہل بیت ہے تو جہنم میں جائے گا۔ بلکہ حدیث پاک میں آتا ہے جن کے سینوں میں اہل البیت کے لیے نفرت ہے، جن کے سینوں میں اہل بیت کے لیے بغض ہے، ہاں ننگے دھڑنگوں کی کرامتیں تو ہضم ہوتی ہیں، ایرے گیروں کے نعرے تو ہضم ہوتے ہیں، لیکن جب ذکر اہل البیت آتا ہے تو منہ چڑھتے ہیں، لوگوں کے منہ چھوٹے ہوتے ہیں، اس لیے کہ سینوں میں محبتیں نہیں رہ گئی، لوگوں کے سینوں میں پیار نہیں رہ گیا۔ باپ داداؤں کی محبت تو ہے، لیکن حضور کی آل کی محبت کے معاملے میں دل چھوٹے ہیں۔ آقا ارشاد فرماتے ہیں یہ چھوٹے دل والے جو سینے میں بغض اہل بیت لے کر کے پھرتے ہیں، جب قیامت کے دن آئیں گے تو ان کی پیشانیوں پہ لکھا ہوگا یہ اللہ کی رحمت سے محروم کر دیے گئے۔ محروم لوگ ہیں یہ جن کے سینوں میں اہل البیت کی محبت نہیں۔ اس لیے دنیا میں آئے ہو محبت کر لو۔ کسی نے ہیرو سے کیا، کسی نے فلموں سے کیا، کسی نے گناہوں سے کیا، کسی نے مناظروں سے کیا، کسی نے مناظروں سے کیا، کسی نے علم والوں سے کیا، کسی نے تقوی والوں سے کیا۔ ارے سب نیکوں کی محبت اپنی جگہ ہے، لیکن اللہ کے رسول فرما رہے ہیں اس وقت
ایمان کی نشانی یہ ہے کہ میری آل سے ایسی محبت کرو جیسی اپنی جان سے محبت کرتے ہو۔ حضور کی آل کون ہے، ان کی شان کیا ہے، آگے کی طرف بات چلتی ہے۔ یاد رکھنا میں بڑی وضاحتیں آگے کر چکا ہوں اور ابھی آگے بھی گفتگو ہوگی۔ اللہ پاک نے قرآن میں آیت نازل فرمائی جسے اہل علم آیت تطہیر کہتے ہیں۔ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ انما حصر کے لیے ہے کہ اللہ رب العزت نے یہ فیصلہ کر لیا ہے، اس لیے ارادے کا ترجمہ، یرید اللہ کا ترجمہ فیصلہ الہی اس لیے کیا جا رہا ہے کہ اللہ کا ارادہ فیصلہ ہے۔ اللہ پاک کا جو ارادہ ہے وہ فیصلہ ہی ہے۔ تو اللہ نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اے اہل البیت، اے اللہ کے رسول کے گھر والو، اللہ تمہیں ہر ناپاکی سے پاک کر دے۔ رجس کہتے ہیں ناپاکی کو، گندگی کو۔ اب سنتے جائیں، ہر گندگی اور ناپاکی کو تم سے پاک کر دے، تمہیں پاک کر دے، ہر ناپاکی سے تمہیں پاک کر دے۔ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، اور پھر تمہیں خوب ستھرا کر دے۔ اللہ کہہ رہا ہے خوب ستھرا کر دے۔ خدا کسی کو صرف ستھرا کرے تو اس جیسا ستھرا کون ہو سکتا ہے؟ خدا جس کو صرف ستھرا کر دے اس جیسا پاک اور پاکیزہ کون ہو سکتا ہے؟ لیکن فرمایا خدا تمہیں خوب ستھرا کر دے۔ یہ خوب کی خوبی پر کوئی توجہ کرے۔ خوب ستھرا کر دے مطلب کیا؟ خوب پاک کر دے۔ مفسرین کہتے ہیں پھر خدا نے اہل البیت کو اتنا پاک کیا، اتنا پاک کیا، اتنا پاک کیا کہ ایمانیات کے معاملے میں ان کے دلوں کو شک سے بھی پاک کر لیا۔ جس چیزوں کو لوگ برا سمجھتے ہیں اس سے بھی پاک کر دیا، ہر گناہ سے پاک کر دیا، ہر گندگی سے پاک کر دیا، ہر غلاظت سے پاک کر دیا، ہر گناہ سے پاک کر دیا۔ آگے گفتگو سے پہلے یہ پاک لوگ کون ہیں؟ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو ام المومنین سیدہ ام سلمہ کا گھر تھا، اور اس دن سیدہ فاطمہ الزہرا پاک نے قیمہ، جس کو ہم کہتے ہیں اپنی زبان میں، وہ پکایا تھا، اور اس پر کچھ آٹا چھڑکا جاتا ہے، اور وہ ہانڈی میں پکا ہوا تھا، بس وہی کھانے کی تیاری تھی۔ اس وقت اللہ اکبر، یا بلکہ کھانے کی کیفیت تھی، اسی میں آیت کا نزول شروع ہوتا ہے، اور پھر میرے آقا حضرات حسنین کریمین کو، ایک گود میں امام حسن کو، ایک گود میں امام حسین کو، دائیں مولا علی کو، بائیں سیدہ فاطمہ کو لیتے ہیں اور چادر ڈالتے ہیں۔ ان لوگوں کو اہل کسا بھی کہتے ہیں، یعنی جن پہ چادر ڈال دی۔ اللہ اکبر، اب ذرا تصور میں لانا، جس وقت یہ چادر پڑی ہے ان 4 تنوں پر، اور مصطفیٰ ان پہ 5واں تن، اللہ اکبر، یعنی 5 تن میرے آقا علیہ السلام نے جب ان پہ چادر ڈالی، ان چاروں پر پوری کائنات ایک طرف ہو گئی، اور یہ 5 تن ایک طرف ہو گئے۔ پوری کائنات ایک طرف ہے، پوری کائنات ایک طرف ہے، اور یہ 5 تن 5 تن ایک طرف ہے، اور حضور اعلان کرتے ہیں اللہم ہؤلاء اہل بیتی، اے اللہ یہ میری اہل بیت ہے، میں ان سے محبت کرتا ہوں، تو ان سے محبت فرما۔ میں جو ان سے جنگ کرے میں ان سے جنگ کروں گا، جو ان سے صلح کرے میں ان سے صلح کروں گا۔ اور پھر حضور نے فرمایا اللہ انہیں خوب ستھرا کر دے، اور اے اللہ یہ میرے خاص لوگ ہیں۔ اللہ کے رسول نے ہائے ہائے کیا فرمایا؟ یہ میرے خاص لوگ ہیں۔ مفتی اعظم مکہ علامہ ابن حجر بھی حدیث کو نقل اور کثرت کے ساتھ یہ حدیث جگہ جگہ کتب میں لکھا ہوا ہے، کیا کہ یہ میرے خاص لوگ ہیں۔ توجہ فرمائے، اللہ اکبر، کوئی ایم ایل اے اگر کسی کے بارے میں کہہ دے یہ میرا خاص آدمی ہے تو لوگ اس کے پیچھے دم ہلاتے پھرتے ہیں۔ کوئی وزیر اعظم کہہ دے یہ میرا خاص انسان ہے، لوگ اس کے پیچھے نوکریاں کرتے پھرتے ہیں۔ کوئی اللہ اکبر صدر کہہ دے کہ کوئی بادشاہ کہہ دے یہ میرا خاص ہے یا بادشاہ کا خاص ہے، تو کیا
لوگ اللہ اکبر اس کے آگے ہاتھ باندھ کے پھرتے کیا؟ خاص کا مطلب یہ ہے ایم ایل اے نے جس کو خاص کہا، صدر نے جس کو خاص کہا، وزیر نے جس کو خاص کہا، اب اگر اس تک پہنچنا ہے تو خاصوں کو پکڑ لو، اصل تک پہنچ جائیں گے۔ اللہ اکبر، جب ایم ایل اے، ایم پی، وزیر، صدر کے خاص لوگوں کی یہ شان ہے تو حضور بتا رہے ہیں یہ میرے خاص لوگ ہیں، اگر اپنے کام بنانا ہے تو ان سے رشتہ استوار کر لو، یہاں بھی کام بن جائیں گے، وہاں بھی کام۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ ارے بادشاہوں کی اوقات کیا ہے؟ یہ وہ بادشاہ ہے جس کے قبضے میں دونوں جہان عطا کر دیے گئے ہیں، نہیں ان کی ملک میں آسمان کہ زمین ہی کہ زمان نہیں۔ اللہ اکبر، یہ وہ بادشاہ طاقت والا کہ جس کے اشارے سے چاند ٹکڑے ہو گیا، یہ وہ طاقت والا بادشاہ ہے، یہ وہ شہنشاہ ہے جس کے اشارے سے سورج پلٹ آ گیا۔ اللہ اکبر، اندازہ فرمائیں خدا کا محبوب فرما اب یہاں تھوڑا غور کریں، اللہ کا خاص کون ہے؟ ہائے توجہ، اللہ کا خاص کون ہے؟ حضور ہے۔ توجہ، اللہ کا خاص کون ہے؟ حضور ہے۔ اسی لیے سب عبد ہیں، سب لوگ عبد ہیں، بندے ہیں، مگر حضور عبدہو ہے۔ کیا ہے؟ عبدہو، سب عبد اور حضور عبدہو، یہ خاص عبد ہیں، مطلب عبد خاص ہیں۔ چلیں اقبال ہی سے پوچھ لیتے ہیں کہ عبد اور عبدہو کا فرق کیا ہے۔ جرمنی کی خاک چھاننے والے اقبال نے کہا عبد دیگر، توجہ ہے، عبد دیگر، عبدہو چیزیں دیگر، عبد دیگر، عبدہو چیزیں دیگر، ای سراپا منتظر۔ ہائے ہائے، توجہ فرمائیں، ای سراپا منتظر، او منتظر۔ عبد الگ ہے، عبدہو الگ ہے، کیوں؟ اس لیے کہ عبد انتظار کرتا ہے اور عبدہو کا انتظار کیا جاتا ہے۔ تو اللہ کا خاص کون؟ حضور ہے، اور حضور کہہ رہے میرے خاص کون؟ ہائے ہائے، عرض کرتے مولا یہ میرے خاص لوگ۔ اللہ تو جانتا ہی ہے خاص لوگ، اللہ ہی نے خاص بنا کے پیدا کیا۔ توجہ، لیکن لوگوں کو بتانے کے لیے کہ علی کو اپنی طرح نہ سمجھنا، فاطمہ کو اپنی بہن بیٹی کی طرح نہ سمجھنا، اپنی ماں کی طرح نہ سمجھنا، عورت کے روپ میں تیری ماں جیسی ویسی نہ سمجھنا، تیری بہن جیسی ویسی نہ سمجھنا، تیری بیٹی جیسی ویسی نہ سمجھنا۔ ہے تو روپ عورت کا، لیکن فاطمہ الگ ہے کیونکہ نبی کے خاص لوگ ہیں۔ اللہ اکبر، حسن و حسین کو اپنے جیسا نہ سمجھنا، ہے تو انسان لیکن خاص لوگ ہیں۔ کیسے خاص لوگ ہیں؟ ایک بات آپ کو بتاؤں، پردے حیا میں بتا دوں تاکہ لوگوں کو پتا چلے، نوجوانوں کو پتا چلے۔ دنیا میں کوئی عورت ایسی نہیں ہے کہ جس نے مہینے بھر تک کے نماز پڑھی ہو، مہینے بھر تک کے روزے رکھے ہو۔ اللہ اکبر، چند دن ان کو لیے ایسے ہیں جن دنوں میں انہیں نماز پڑھنا منع، روزے رکھنا منع، اس سے بڑھ کر آگے نہیں بیان کیا جا سکتا۔ منبر کا تقدس ہے، حیا کا معاملہ ہے، بچے بھی موجود ہیں، لیکن میرے آقا علیہ السلام کے دیوانوں، حسن و حسین کو عقل کے ترازو میں تولنے والوں، علی کے مرتضیٰ کو عقل کے ترازو میں تولنے والوں، خاندان مصطفیٰ اور خون مصطفیٰ کو عقل کے ترازو میں تولنے والوں، نبی کی شہزادی جسے فاطمہ الزہرا کہتے ہیں، یہ وہ خاتون ہے کہ جس نے مہینہ بھر نماز پڑھی ہے، اور شان یہ ہے کہ ظہر میں امام حسن کی ولادت ہوتی ہے اور عصر میں فاطمہ مصلی پر نظر آتی ہے۔ دنیا کی کوئی عورت ایسی نہیں ہے جو ظہر میں بچے کو جنم دے اور عصر میں پھر مصلی پر نظر آئے۔ اگر کوئی وہ خاتون ہے تو کسی شر کا گرب میں نہیں ہے، صرف محمد رسول اللہ کی بیٹی ہے جسے فاطمہ بنت محمد کہا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ شان تطہیر کا یہ عالم ہے، توجہ فرمائے، شان تطہیر کا یہ عالم
مادر سیدہ فاطمہ بنت محمد کہا جاتا ہے۔ ماں کی یہ شان ہے کہ ظہر میں بچے کو جنم دے کر عصر میں مصلی پہ اور بابا کیا ہے، آقا ارشاد فرماتے ہیں، ترمذی کی روایت ہے، مسجد نبوی میں جتنے دروازے ہیں سب بند کر دیے جائیں، کسی کو جنابت کی حالت میں مسجد میں آنے کی اجازت نہیں ہے، صرف 2 دروازے کھلیں گے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان حالت اللہ۔ جنابت میں 2 ہی لوگ گزر سکتے ہیں۔ کون سی مسجد سے؟ مکہ مسجد، مدینہ مسجد، جامع مسجد دلی کی نہیں، مسجد نبوی۔ کیا فرمایا؟ یا تو نبی گزریں گے مسجد نبوی سے حالت جنابت میں، یا تو علی گزرے۔ کچھ لوگ روتے ہوئے حضور ہمارا دروازہ بھی بند کرا دیا، علی کا کھلا رکھا۔ کیا بیان کیا، ہائے ہائے ہائے۔ فرمایا میں نے بند کروایا، میں نے کھلوایا نہیں، اللہ نے جس کا بند کرنے کا حکم دیا میں نے بند کرا دیا، جس کا کھولنے کا حکم دیا اس کا کھلوا دیا۔ میں تو اپنی مرضی سے کچھ کرتا ہی نہیں۔ یہ ہے وہ لوگ آیہ تطہیر جن کے لیے نازل، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس، اللہ پاک کر دے، ستھرا کر دے۔ پھر ان کے لیے آیت نازل ہوئی جسے آیہ مودہ کہتے ہیں، آیت مودت۔ کیا فرماتے ہیں اللہ رب العزت؟ فرماتا ہے قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ اے محبوب، یہ 3 آیتوں پہ اکتفا کر دو۔ اے محبوب تم کہہ دو، آپ کہہ دو کہ میں تم سے کوئی اجرت نہیں مانگتا، اگر تم کچھ دینا چاہتے ہو، کچھ دینا ہے تمہیں، کیا دے سکتے ہو تمہارے پاس ہے کیا؟ قرآن کہہ رہا الا المودۃ فی القربى، میری اہل بیت سے مودت کرو۔ کیا کرو؟ محبت بھی۔ مودت بھی محبت ہے، لیکن ہر محبت مودت نہیں۔ جیسے عشق محبت کی ایک شکل ہے، ہر عشق میں محبت شامل ہے، لیکن ہر محبت میں عشق شامل نہیں۔ بات سمجھ میں آتی ہے؟ نہیں سمجھے؟ توجہ۔ ہر ولی پڑھا لکھا ہوتا ہے، لیکن ہر پڑھا لکھا ولی نہیں۔ ہر عالم شریف ہوتا ہے، لیکن ہر شریف کہلانے والا عالم۔ توجہ ہے بات سن۔ تو مودت والے کے پاس محبت لازم، محبت ہوگی، لیکن ہر محبت والے کے پاس مودت ہو یہ ضروری۔ عشق والے کے پاس محبت ہوگی یہ ضروری ہے، لیکن ہر محبت والے کے پاس عشق ہو یہ ضروری نہیں، کیونکہ محبت کی بڑی ہوئی شکل کو عشق کہتے ہیں۔ اسی طرح محبت اور مودت میں فرق کیا ہے، اس کو میں نے کسی مقام پر عرض کیا، لیکن عنوان کی مناسبت سے اپنے شہر میں یہ بات عرض کر رہا ہوں۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ الا المودۃ فی القربى، محبوب کے قرابت داروں سے، رشتہ داروں سے محبت کرو، مودت کرو۔ مطلب کیا؟ یہ مطلب نکلتا ہے کہ پانی کے جانور بہت سارے ہیں۔ توجہ آپ کی، پانی کے جانور بہت سارے ہیں۔ 2 کا نام لے لیتا ہوں، ورنہ پانی کے جانوروں کا نام لینے میں ٹائم گزر جائے گا، اس لیے کہ ہمارے یہاں تو ٹائم اتنا قیمتی ہے کہ 4-6 نام لینے کی بھی گنجائش نہیں، ورنہ بھی مولانا غفران صاحب پھر وہ ٹائم مجھے بتاتے ہیں ادھر سے کہ بھئی ہمیں وقت پہ پاک ختم کرنا ہے، اور اگر آج وقت پہ ختم نہیں کریں گے تو کل مشکل ہے، اس لیے ہمیں ٹائم پر بات ختم کرنی پڑتی ہے۔ تو آپ کی توجہ ہے، غور فرمائیں۔ 3 جانوروں کا نام لے لیے پانی کے۔ کیکڑا پانی کا جانور، مینڈک پانی کا جانور، مچھلی پانی، تینوں ٹھیک۔ یہ کیکڑا اور مینڈک دونوں پانی سے محبت کرتے ہیں، مودت نہیں کرتے۔ اسی لیے مینڈک کو جب پانی سے نکالیں تو مینڈک پھر بھی پھدکتا رہے گا، وہ مطلبی پانی کے بغیر بھی زندہ رہے گا۔ کیکڑے کو نکالے پانی سے
تو وہ بھی پیر ادھر ادھر کرتا رہے گا مگر پھر بھی زندہ رہے گا. لیکن یہ مچھلی ہے، یہ پانی سے محبت نہیں کرتی بلکہ مودت کرتی ہے. اگر کوئی کہے کہ مچھلی بھی چلو یہ گدلا پانی گرنا ندی کا، اس میں کیا پڑی ہو، چلو میں تمہیں اپنے گھر پر حافظ مقصود صاحب کے مخملی بستر پر تمہیں جگہ دوں گا، تو بتائیے اس کو اٹھا کر لایا لیکن وہ مخملی بستر پر تڑپنے لگی اور تڑپ کر کے کہہ رہی ہے گویا کہ میرے لیے وہی صحیح ہے، مجھے تیرے مخملی بستر سے کوئی کام نہیں، میرے مخملی بستر پہ مجھے آرام نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ محبت کرتی تو اس کے بغیر رہ سکتی تھی، لیکن کیا کروں، مودت ہے تو مجھے نہ اب ہوا سے کام ہے، نہ مجھے مخمل سے کام ہے، نہ شیش محل سے کام ہے. اور تڑپتی رہی اور تڑپتی رہی اور جان دے گئی. یہ مودت تھی. اس کی محبت میں مری کہ نہیں مری. پھر کسی نے وہ چھری اٹھائی اور اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے. ٹکڑے ٹکڑے کرنے کے بعد اس کی تو روح بھی نکل گئی تھی، اس کی تو جان بھی چلی گئی تھی. ادھر صفائی ہوئی، ادھر سے پیٹ کاٹا، ادھر سے سر کاٹا، سب کرنے کے بعد جلتی ہوئی کڑائی میں ڈال دیا، حتیٰ کہ کاٹے الگ گوشت الگ. پھر اس کے بعد اس کو چبایا گیا، چبا چبا کر کھایا گیا. اگر یہاں ماہرین موجود ہیں، پڑھے لکھے لوگ موجود ہیں، تو میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں، کسی بھی غذا کے کھانے کے بعد اتنی پیاس انسان کو نہیں لگتی جتنا مچھلی کھانے کے بعد پیاس لگتی ہے. مچھلی بتا رہی ہے پیٹ میں جانے کے بعد دانتوں تلے چب چکی ہوں، اپنا وجود کھو چکی ہوں، اپنا نام و نشان مٹا چکی ہوں، پیٹ کی قبر میں چلی گئی ہوں، لیکن پھر بھی لوگوں کو پتہ چل رہا ہے پانی پانی، لوگ پانی پیتے جا رہے ہیں. مطلب کیا؟ جب تک زندہ تھی تب بھی پانی کے بغیر نہ رہی، اور اب پیٹ میں مر کے چلی گئی اب بھی پانی کے بغیر نہ رہی. ارے تو میرے جسم کا رشتہ میرے روح سے توڑ تو سکتا ہے لیکن میرے دل کا رشتہ پانی سے نہیں توڑ سکتا، کیونکہ یہ محبت نہیں مودت ہے. قرآن کہہ رہا ہے الا المودۃ فی القربى، کہ محبت وہ ہے کہ اس کے بغیر جینے نہیں دیتی، اس کے بغیر مرنے نہیں دیتی. اے مومنو ایسی محبت کرو کہ زندہ رہو تو اہل بیت کی محبت میں، مر جاؤ تو بھی اہل بیت کی محبت. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، خاندان مصطفیٰ، ذکر تاجدار کربلا. روحوں سے جسموں کا رشتہ ٹوٹ جائے لیکن دل سے محبتوں کا رشتہ نہ ٹوٹ سکے. یہ ہے مودت. اور پھر دیکھیں، پھر صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کن لوگوں سے محبت کا حکم دیا؟ آقا نے نام لے لی، علی، فاطمہ، حسن، حسین، ان کی اولاد، ان کی محبت تم پہ فرض. اچھا فرض ہے یہ محبت. یہ لوگ کہتے ہیں نا اتنا زور کیوں؟ میں نے کہا یہ فرض ہے. جب ہم نماز پہ زور دیتے ہیں تو لوگ یہ نہیں کہتے کہ اتنا زور کیوں. تو یہ نماز بھی فرض ہے اور محبت اہل بیت بھی فرض ہے. بلکہ ایک بات آپ کو بتاؤں، توجہ فرمائیں. آقا نے ارشاد فرمایا جو میری اہل بیت سے محبت نہیں کرتا اس کی کوئی عبادت قبول نہیں کی جاتی. عبادت ہی قبول نہیں اس کی عبادت ہی قبول نہیں ہے جس کے سینے میں محبت اہل بیت نہیں. بلکہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے تو اتنا سخت جملہ کہا ان لوگوں کے لیے، اتنا سخت فرمایا جو میری اہل بیت کا حق نہ جانے وہ تین میں سے کوئی ایک ہوگا، اس کو چیک کریں. جو حقیر سمجھتے ہیں یہ کیا ہیں اور کیوں ہے امام حسین کا ذکر، کیوں ہے امام حسین کا تذکرہ، یہ میں نہیں کہہ رہا. دیکھیے میری بات کو آپ ہلکے میں لیں، مجھے کوئی غصہ نہیں، کیونکہ میں تو صوفیہ کا غلام سادی طبیعت کا آدمی، ہماری باتوں کی کوئی حیثیت نہیں. لیکن جس نبی کا کلمہ پڑھتے وہ نبی یہ رحمت فرما رہے ہیں جو میری اہل بیت کا حق نہ جانے، ان کے حق کو ہلکا سمجھے، تین میں سے کوئی ایک ہوگا. فرمایا یا تو منافق ہوگا، منافق، اور جو منافق ہے وہ جہنم کے آخری حصے میں ہے. ذکر حسین سے چڑ آتی ہے نا بھائیوں، سیاسی لیڈروں کی سبیل گوارا ہے. دنیا بھر میں
کسی کی سبیل لگا رکھی، کسی نے کسی کی، پانی بٹ رہا ہے سب کے نام سے، اس پہ کوئی کچھ نہیں کہتے، ہمیں کوئی غصہ نہیں، نہ کہے کوئی کچھ، سب کی اپنی اپنی طبیعت ہے. لیکن اگر اس پر امام حسین لکھ دیا جائے تو پھر کچھ اسکول کالج کے جو چھوکرے لوگ ہیں جو دین دھرم نہیں پڑے ہوتے، وہ کہتے ہیں یہ شرک ہو گیا مولانا. بھئی اس کے اوپر کوئی سیاسی لیڈر کا نام لکھا تھا تو شرک نہیں تھا. کسی ایسے انسان مرحوم کا، کسی مردے کا نام لکھا جس کا جنتی اور جہنمی ہونا کوئی یقینی بھی نہیں، ایمان پر خاتمہ ہونا بھی کوئی یقینی نہیں. تو ان کی سبیلوں پر مالیگاؤں میں جگہ جگہ پر کئی سبیلیں لگی ہوئی ہیں، اس کے نام سے، اس کے نام سے، للو کے نام سے، پپو کے نام سے، اڑگم دڑگم، پتہ نہیں جن کے نام سب کا کوئی عطا پتہ ہی نہیں ہے، سب کے ناموں کی سبیل ہے، لوگ پی رہے ہیں، پلا رہے ہیں، کوئی بحث نہیں. لیکن جب امام حسین کے نام سے سبیل بنے گی، کہا یہ تو شرک ہو گیا. میں نے کہا یہ نصیب کی بات ہے، کوئی للو پپو کے ایصال ثواب کا صدقہ پیتا ہے اور کوئی جنتی جوانوں کا صدقہ کھاتا پیتا. نصیب ہے، اس میں کسی کو چڑھانے وڑانے کی ضرورت نہیں، نہ میرا مخاطب کوئی ہے، میں کسی سے بات نہیں کر رہا ہوں، لیکن میں نصیب بتا رہا ہوں، نصیب. اور میں آپ سے بھی کہتا ہوں خدا نے دیا ہے تو سبیل حسین گلی گلی کوچے کوچے لگا دو. کیوں؟ اس لیے کہ ہماری سبیل ان تک پہنچے نہ پہنچے یہ دوسرے نمبر کی بات ہے، لیکن محبتوں کا تحفہ پہنچتا ہے، ذکر زندہ ہوتا ہے. ارے جب کتے کو پانی پلانے پر کسی کو جنت مل سکتی ہے تو کربلا کے تاجدار کی محبت میں شربت پلانے پہ جنت کیوں نہیں مل سکتی؟ یہ تو محبتوں کی بات ہے. اس لیے میری گزارش ہے، میں عرض یہ کر رہا تھا، کیا ان کی محبت فرض ہے؟ میں نہیں کہہ رہا ہوں، اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا. تو آقا فرماتے پہلا شخص جو اہل بیت کی محبت کا حق نہ جانے وہ منافق ہے، منافق. نمبر 2 فرمایا یا تو، میں تھوڑا الفاظ بدل رہا ہوں، حالانکہ میں من نون کہہ سکتا ہوں، مجھے کسی خوف نہیں ہے، حدیث پڑھنے میں کیا خوف، جو حضور نے کہہ دیا میں کہنا ہے. لیکن تھوڑا سا الفاظ کو تبدیل کر کے سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں. یا وہ منافق ہوگا یا ہے کسی اور کا بچہ اور کہلائے گا کسی اور کا. بات سمجھ میں آتی ہے؟ سمجھ کے میری بات کو جو ہے وہ بیان کروں تو آپ کو تکلیف ہوگی. میں حدیث پڑھ رہا ہوں، جو میری اہل البیت کا حق نہ جانے یا منافق ہے یا کسی اور کا ہے، کہلاتا کسی اور کا ہے. اور نمبر 3 یا تو پھر جن ایام میں دانا چگنے کی اور دانا ڈالنے کی ممانعت تھی اس کی حدیں توڑ دو. اس سے زیادہ پرحیا الفاظ میرے پاس نہیں ہے. ممنوع ناپاکی کی پیدائش ہے وہ، یا پھر حلالی نہیں ہے وہ، یا منافق ہے وہ. 3 میں سے کوئی ایک ہوگا. اب میں کہتا ہوں کہ ڈی این اے کرانے کی ضرورت نہیں ہے بھائیو، اتنا پیسہ خرچہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی. اگر چیک کرنا ہے تو نبی نے اس سے بہتر اور کون کیا معیار دے سکتا ہے. اگر ذکر آل البیت اچھا نہیں لگتا تو پھر فیصلہ کر تینوں میں سے تو ہے کون. اور ذکر اہل بیت پہ تمہاری کلیاں اور بانچیں کھل جاتی ہیں تو اپنی ماں کو دعائیں دو کہ اللہ نے ماں میں شرافت رکھی تھی اس لیے خدا نے اہل البیت سے محبت کی سعادت عطا. یہ ہے اہل البیت. اور پھر آقا نے ارشاد فرمایا میری اہل بیت کے بارے میں تمہیں آزمایا جائے گا. خوشی کا سودا ہے. آقا فرماتے میرے بعد اللہ تمہیں آزمائے گا کہ تم میری اہل بیت کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہو. کیا سلوک کرتے ہو دیکھا جائے گا. اور آقا فرماتے میرا خلیفہ بننا میری اہل بیت کے معاملے میں میرا خلیفہ مطلب کیا؟ جیسے میں محبت کرتا ہوں میری اہل بیت سے. توجہ، مسواک حضور جیسے کرتے تھے ہمیں ویسے ہی کرنا. امامہ جیسے باندھتے تھے ویسے ہی باندھنا. کھانے سے پہلے نمک جیسے چکھتے تھے ویسے ہی چکھنا. صحیح. داڑھی جیسے رکھتے تھے ویسے ہی رکھنا. لباس جیسے پہنتے تھے ویسے ہی پہننا. تو آقا نے یہ بھی کہا جیسے میں محبت کرتا ہوں نا اہل بیت سے ویسے تم بھی کرنا. اب حضور کیسے کرتے تھے اس کی ایک جھلک ذرا دیکھ لیں.
हुजूर कैसे करते थे मोहब्बत अहले बैत, उसकी एक झलक देख लें। हमने तो अब मोहब्बत अहले बैत कैसे करना। उम्मुल मोमिनीन सैयदा तैयबा ताहिरा सिद्दीका बिन्त सिद्दीक सैयदा आयशा सिद्दीका फरमाती है, एक दिन मैंने देखा नबी अकेले हैं, अली अकेले हैं, तवज्जो करना, नबी अकेले हैं, अली अकेले हैं, और मैंने देखा आका अली को चिमटा रहे हैं अपने आप से, गाल चूमते हैं, पेशानी चूमते हैं और कहते हैं ऐ मेरे यगाना शहीद, तुझ पर मेरा बाप अब्दुल्ला कुर्बान हो जाए। ऐ मेरे यगाना शहीद, अली पर अपने बाप को कुर्बान कर रहे हैं। तन्हाई में प्यार का इजहार कैसे कर रहे हैं, अल्लाहु अकबर। मुंह चूमते हैं, पेशानी चूमते हैं, हाय हाय हाय। अंदाजा फरमाएं क्या इजहार मोहब्बत है। अरे ये चूमना ही तो मोहब्बत की निशानी है, अल्लाहु अकबर। और बयान कौन कर रहा है, सिद्दीका बिन्त सिद्दीक। मतलब इन सिद्दीकियों के दिलों में कोई अली पाक की नफरत नहीं थी। मैंने कल भी बयान किया, अफजलुल बशर बादल अंबिया बितहकीक सैयदना अबू बकर सिद्दीक की शहजादी सिद्दीका बिन्त सिद्दीक कह रही है आका मोहर चूमते, गाल चूमते, पेशानी। ओ यगाना शहीद, क्या यगाना शहीद, यगाना, ओ मेरे यकता शहीद, तुझ पर मेरा बाबा अब्दुल्ला कुर्बान हो जाए। उसके बाद हुजूर मोहब्बत कैसी करते हैं, प्यार कैसा करते हैं। एक मर्तबा आइए और हुजूर पे को प्यार करते देखा ना, तो सहाबा भी वैसे ही प्यार करते थे, वैसे ही प्यार करते थे। आइए पहले हुजूर का पढ़ दो, फिर आगे चलते हैं। अल्लाह अल्लाह, कैसा प्यार किया आका ने। एक मर्तबा का वाकया है, अल्लाहु अकबर। एक बार का वाकया है, आका मिंबर पर है, हालत मिंबर पर खुतबा दे रहे हैं। खुतबे की हालत में हसनैन करीमैन या दोनों में से कोई शहजादे आते हैं, और आने के बाद मेरे आका अलैहिस्सलाम देखते हैं कि शहजादे के कदम जो है, अल्लाहु अकबर, इधर से उधर हो रहे हैं। शहजादे के कदम इधर से उधर हो रहे हैं, लड़खड़ा नहीं रहे हैं मेरे अजीज, अल्लाहु अकबर, लड़खड़ा नहीं रहे। इसलिए कि जो मुस्तफा जाने रहमत की जुल्फ, उसके कदम कैसे लड़खड़ाएं। हमारा मसलक तो सरापा अदब है, अल्लाहु अकबर। ज़ंब का तर्जुमा करते वक्त भी लोगों को खता हुई, और खता किस तरह हुई कि नबी के बारे में कह दिया कि तुम्हारे अगले पिछले गुनाह माफ कर दिए गए। अरे नादान, नबी के ना अगले गुनाह हुए ना पिछले गुनाह हुए, लेकिन इश्क मोहब्बत का इमाम यूं कहता है कि शान से कहता है, कहते महबूब तुम्हारे वास्ते से, तुम्हारे सबब से तुम्हारे अगलों को भी बख्श दिया गया, तुम्हारे पिछलों को भी बख्श दिया गया। अल्लाह अकबर। तो तवज्जो फरमाएं, ये तकद्दुस है तर्जमे का। तो इसीलिए मैं भी लड़खड़ाने कहने वालों को मैं कोई फतवा नहीं देता, लेकिन मैं अदब के साथ अर्ज करूं, इमाम हसनैन करीमैन में से किसी एक शहजादे के कदम आगे पीछे हुए। हुजूर ने खुतबा रोक दिया, मिंबर से उतर आए और शहजादे को गोद में लिया, और उसके बाद जिस उन्वान पे खुतबा हो रहा था, खुतबे का उन्वान बदल दिया और इमाम हसन या इमाम हुसैन पर गुफ्तगू शुरू कर दी, और यूं फरमाया, अल्लाह का फरमान है कि तुम्हारी औलाद तुम्हारे लिए आजमाइश है। मैंने शहजादे को देखा और बात फिर आगे हुई। अल्लाह अकबर, ये मोहब्बत थी। कैसी मोहब्बत की, अल्लाह अकबर। इमाम हुसैन को लेते हैं और अपने पैरों पे चढ़ाते हैं और कहते हैं, ए बच्चे और ऊपर चढ़, और ऊपर चढ़, और ऊपर चढ़, और ऊपर चढ़, और ऊपर चढ़। और इस तरह उंगली पकड़कर आका चढ़ाते जा रहे हैं, यहां तक के इमाम हुसैन अपने पैरों को घुटने पर, घुटनों से रानों पर, रानों से पेट पर, सीने पे रख करके हुजूर के चढ़ जाते हैं। ये मोहब्बत की। हुजूर ने अपनी गोद में कभी बिठाया और कभी उनकी होठों को हुजूर खुद चूसते, कभी अपनी जबान को चुसवाते। ये मोहब्बत थी। एक दिन ऐसा हो गया, नाना आपका तो, आपकी तो सवारी है, मुझे भी चाहिए। हुजूर ने घुटने टेक दिए, हाथ जमीन पे रख दिए, ये शहजादे तुम्हारी सवारी आ गई। और उसके बाद बैठे, कहा आपकी सवारी की तो लगाम है, तो अपनी जुल्फे पकड़ा कर कहते ये तेरी सवारी की लगाम है। अंदाजा फरमाइए, ये मोहब्बत थी, ये प्यार था। इरशाद फरमाया, हुसैन मिन्नी वाना मिनल हुसैन। अल्लाह अकबर। अहब्बल्लाहु मन अहब्बा हुसैना। हुसैन मुझसे है, मैं हुसैन से हूं। जो हुसैन से मोहब्बत करे अल्लाह उससे मोहब्बत करे। हुसैन सिब्तुम मिनल अस्बात। हुसैन मेरे नवासों में नवासा है, मेरे बेटों में बेटा है। अल्लाह अकबर। एक मकाम पे फरमाया, अल हसन वल हुसैन सैयदा शबाब अहलिल जन्ना। हसन और हुसैन से जन्नती जवानों के सरदार है। गर्ज के कई मकामात पर फजीलतें बयान फरमाई। ये हुजूर ने मोहब्बत की, हुजूर ने प्यार किया। बल्कि सहाबा से भी कहा, तुम भी प्यार करना, तुम भी मोहब्बत करना और मेरे खलीफा बनना, मेरे नायब बनना। अल्लाह अकबर। बल्कि फरमाया, अल्लाह अकबर, फरमाया
جیسے اپنے جسم میں سر کو مقام دیتے ہو ویسے میری اہل بیت کو اپنے درمیان مقام دیا کرنا، جیسے اپنے سر میں اپنی آنکھوں کو مقام دیتے ہو ویسے اپنے درمیان میری اہل بیت کو مقام دینا۔